ہم آزاد ملک کے غلام لوگ ہیں۔ اگر اسلام آباد کے شاعر کی زبان بند ہو سکتی ہے، اگر اقرار الحسن پر حملہ ہو سکتا ہے، اور آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہیں؟ بجائے اس بل کو لانے کے نا کوئی 70-80 نام جو آپ کو ناپسند ہیں، وہ نام مالکان کو دے دیں اور ان کو دے دیں جن کے ذریعے آپ کام کراتے ہیں، وہ سارے زبانیں بند ہو جائیں گی۔ میں خدا کی قسم رات کو ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، ایسے لوگ بیٹھ کے ذاتی صحافت کی بات کر رہے تھے جو مکمکہ کر کے آئے ہوئے تھے۔ آپ بس 30 لاکھ روپے ہے جرمانہ دینے کے لیے، ہم کروڑوں روپے کما رہے ہیں۔ جو پسٹل پکڑ کا آپ تصویر اتار رہے ہیں، تمام ٹی وی چینل پر چلی ہے، رائفل کی تصویر چلی ہے، آپ کی میری سوشل میڈیا پر چلے، پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے۔ کیا یہ قانون ان پہ لاگو نہیں ہوتا؟ جھوٹے کو جھوٹا نہ کہیں، جو جھوٹے کو جھوٹا نہیں کہے گا اس پر بھی لعنت ہوگی۔ پنجاب اسمبلی میں حد کے عزت کا ایک بل منظور ہوتا ہے۔ اس بل کے تحت کس پر کتنی پابندیاں لگیں گی؟ رانا عظیم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی، سے جانتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر حد کی عزت کا جو بل ہے اس کے تحت رانا عظیم صاحب کھل کے نہیں بول سکیں گے اب؟ لگتا ہے کہ آپ اس کوشش میں ہیں کہ بل کا پہلا شکار بھی میں بنوں۔ ہم کیوں نہیں بولیں گے کھل کے؟ پہلی بات یہ ہے، جب ہم جھوٹ نہیں بول رہے تو ہم اس سے کیا؟ آپ بجائے اس بل کو لانے کے نا کوئی 70-80 نام جو آپ کو ناپسند ہیں وہ لکھیں اور وہ نام مالکان کو دے دیں اور ان کو دے دیں جن کے ذریعے آپ کام کراتے ہیں، وہ سارے زبانیں بند ہو جائیں گی۔ اگر اسلام آباد کے شاعر کی زبان بند ہو سکتی ہے، اگر اقرار الحسن پر حملہ ہو سکتا ہے، اور آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہیں؟ معذرت سے اگر میری برادری میں کالی بیریں نہ ہوتی، مکمکہ کے ساتھ مذاکرات کرنے والے نہ ہوتے تو کبھی یہ بل منظور نہیں ہو سکتا۔ اس پہ ہم نے ابھی گورنر کو خط لکھ دیا، اس پہ ہم نے گورنر سے کہا ہے کہ آپ اس پہ سائن نہ کریں، یہ آزادی صحافت کے خلاف ہے، اور اگر آپ اس پہ سائن کریں گے تو یہ آزادی صحافت کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہوگی۔ آپ بس 30 لاکھ روپے ہے جرمانہ دینے کے لیے، ہم کروڑوں روپے کما رہے ہیں۔ اس بل میں ہے کیا ایسا؟ کس چیز پر پابندی لگائی گئی ہے؟ سچ بولنے پر، سچ دکھانے پر۔ حد کی عزت کا کیا معاملہ ہے؟ حتیٰ کی عزت یہ ہے کہ یہ ارکان اسمبلی کی عزت پہ نہ آ جائے، دیکھیں صدقے جاوائے ناتے میں ان کی عزت ہے، اس عوام کی کوئی عزت نہیں ہے، اس قوم کی عزت نہیں ہے، اس ملک کی عزت نہیں ہے، یہ ہے تقریر۔ آپ کہتے ہیں جس رائے بتائیں، کس طرح بتائیں؟ گندم کا سکینڈل ہے، کوئی رپورٹ سامنے آئی تو میں لکھوں کہ یہ کس نے کیا ہے تو حد تک عزت لگا دیں گے۔ یہ آپ صرف حد تک عزت پہ نہ جائیں۔ تو سنا یوٹیوب پر یار اب تو آپ اسمبلی نہیں جا سکتے، ٹی وی ان سے 80% کیا 95% مینیج ہو گیا تھا، نہیں مینیج ہو رہا تھا، یوٹیوب پر نہیں ہو رہے تھے، نہیں مینیج ہو رہا تھا، سوشل میڈیا نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا چلے اس طرح کرنے کی کوشش کرو، کوئی بات نہیں، ہم اسے کورٹ میں بھی چیلنج کریں گے، اپنی خبر کے ذریعے بھی اسے چیلنج کریں گے کہ لو یہ میں نے سچی خبر دیا، تم چیلنج کرو۔ بھائی 2 دن پہلے آئین کی 119 کے تحت خود چیف جسٹس صاحب نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے اظہار آزادی کا حق آئین کے آرٹیکل فلاں فلاں کے تحت ہے۔ پھر سپریم کورٹ کے جج صاحب کا احکام، چیف جسٹس صاحب کا حکم ماننا ہے یا محترم مریم صاحبہ کا؟ عظمیٰ بھاری صاحب کہتی تھی کہ 800 روپے کا سوٹ، اب میں جب یہ کہوں گا کہ میری وزیر اعلیٰ 800 کا سوٹ پہنتی ہے اور مجھے مل نہیں رہا تو حد تک عزت ہوگی؟ یہاں تو لا کے دیں ہمیں وہ 800 روپے کا سوٹ وزیر اطلاع صاحبہ۔ آپ کو لگتا ہے کہ اگر نون لیگ کی حکومت نہ ہوتی تو یہ بل نہ آتا؟ آج سے پہلے جتنے بل آئے ہیں ان میں سے 95% بل نون لیگ کی حکومت میں ہے۔ اب ارشد شریف شہید جو ہیں وہ کس کے دور میں ہوئے تھے؟ بہت سی چیزیں ہیں جس میں آئے، بہت سے چہرے بے نقاب ہوتے ہیں۔ یہ آپ کے میڈیا پر جو پابندی لگی ہوئی ہے، آپ آزاد ہیں؟ ہم آزاد ملک کے غلام لوگ ہیں، آزاد ملک کے غلام لوگ ہیں، آزاد ملک میں رہتے ہوئے غلامی کر رہے ہیں۔ کس کی؟ حکمرانوں کی۔ میں خدا کی قسم رات کو ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، ایسے لوگ بیٹھ کے ذاتی صحافت کی بات کر رہے تھے جو مکمکہ کر کے آئے ہوئے تھے۔ اس بل کے تحت جو ان کا مقصد ہے، جو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اپنی مرضی کی خبر، آپ کو لگتا ہے وہ کر سکیں گے؟ آج آپ ان کی مرضی کی خبر لے رہے ہیں، نہیں ہو سکے گا۔ میں نے تو رات کو ٹی وی ٹاک شو کیا ہے، میں نے اس پہ بڑے کھل کے بولا ہوں۔ اس پر کارروائی ہوگی تو رانا عظیم صاحب؟ کارروائی کیوں ہوگی؟ میں نے کیا کہا ہے؟ ہم نے ایسی بات کیا کہہ دی ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ 800 کا سوٹ دو، ہم کہہ رہے ہیں کہ گندم کا سکینڈل سامنے لاؤ، اس کے ملزمان کو کیفرے کردار تک پہنچاؤ۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کیا آئین میں اس بات کی اجازت ہے کہ آپ ایک پسٹل پکڑ کر، بے شک وزیر اعلیٰ ہیں، جو پسٹل پکڑ کر آپ تصویر اتار رہے ہیں، تمام ٹی وی چینل پر چلی ہے، رائفل کی تصویر چلی ہے، آپ کی میری سوشل میڈیا پر چلے، پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے، رائفل کدھر ہے؟ کیا یہ قانون ان پہ لاگو نہیں ہوتا؟ تو اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے عدالت میں لے کے جائیں، چلے میں ثابت کر دوں گا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے نا، ہمارا آئین اسلام کے مطابق ہے نا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے ایسا ہو کہ انہوں نے کہا میری بیٹی
حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چوری کرے تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دو. وہ تو چوری کیا دور دور تک تصور نہیں, لیکن انہوں نے ایک مثال قائم کر دی. یہ بات کہا کہ معافی تو اس پہ بھی نہیں ہے. تو پھر ان حکمرانوں کے لیے حد تک یہ عزت کیا ہے؟ ان کو معافی کیوں ہے؟ یہ عدالتوں میں پیش نہیں ہو سکتے. نواز شریف صاحب خطاب فرماتے ہیں 4 روپے کی روٹی کروں گا, کہا تھا نا انہوں نے, 10 روپے کلو سبزی کروں گا. جھوٹ بولا کہ یہ سچ بولا؟ جو انہوں نے بولا میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں کیا تو جواب دیں. کس طرح انہوں نے ٹی وی پہ اخبارات کو یہ اختیار دے دیے؟ وزیر اعظم نواز شریف کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں الیکشن سے ایک دن پہلے؟ کس طرح سرخیاں لگوا سکتے ہیں؟ باقاعدہ لیڈ لگی ہیں, لیڈ سپر لیڈ بھی لگی, لیڈیں لگی ہیں, پیڈ لیڈیں لگی ہیں. کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں؟ جھوٹے کو جھوٹا نہ کہیں. جو جھوٹے کو جھوٹا نہیں کہے گا اس پر بھی لعنت ہوگی. قانونی کارروائی اس بل کے خلاف کیا ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں ہم نے کورٹ سے بھی رجوع کر لی ہے اور انشاءاللہ عوام اور ہم مل کر جو صحافی, میرا یہ پیغام ہے, جو صحافی سمجھتا ہے کہ ہم آزادی صحافت کے لیے ہمیں لڑنا ہے اسے باہر نکلنا ہوگا, اور جو صحافی یہ سمجھتا ہے کہ جنگ اس کی نہیں ہے تو مت بھولے کہ اس کے بعد کچھ اور بل بھی آئے گا. پھر سفید صفحے ہوں گے, ٹی وی چینل پر صرف وہ کارروائی چلے گی جیسے ٹی وی چینل کی بالکل نیچے آ جائے گا, سوشل میڈیا بند ہو جائے گا, ہزاروں نو لوگوں کے گھروں کے چولہے بجھ جائیں گے. نکلنا پڑے گا اس لیے بھی کہ یہ حق کی بات ہے, اور اس لیے بھی حکم ہے کہ ظالم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. حکم ہے جہاں پر ظلم اور جبر ہو وہاں پہ کھڑے ہو جاؤ. کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتا تھا کہ سامنے کتنی بڑی فوج ہے اور میرے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ آزادی کی جنگ ہے اور یہ آزادی کی جنگ ہم لڑتے رہیں گے جب تک ہم مکمل طور پر آزاد نہیں ہوتے. ہم سچ بولتے رہیں گے, چاہے کسی کو سچ چبھتا ہے تو چبھتا رہے. آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پاکستان زندہ باد.